سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقنطوا من رحمة الله وقال تعالى في مقام آخر ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وقال تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها وقال قائل ومن قلة نحن يومئذ وقال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن وقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ملک کے جو حالات ہیں آپ اس سے باخبر ہیں۔ ہر گزرنے والا دن جو ہے کسی سے مخفی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے سلسلے میں کیسی سازشیں اور مسلمانوں کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسنے کے لیے کیا کیا منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ ہر طلوع ہونے والا سورج جو ہے ایک نئے فتنے کے ساتھ گویا طلوع ہو رہا ہے۔ آئے دن نت نئے چیلنجوں کا ہم کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج میں 9:30 بجے کے بعد جب یہاں سے گیا تو ایک کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کتاب میں ایک نظم لکھی ہوئی ہے، میں نے اس کو نوٹ کر لیا ہے، بہت دل کو چھو جانے والی نظم ہے، میں آپ کو اس کو سنا دوں۔ شاعر کہہ رہا ہے کبھی مایوس مت ہونا، کبھی، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی آپ کے سامنے، اس کا بھی یہ ترجمہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ شاعر کہہ رہا ہے کبھی مایوس مت ہونا، اندھیرا کتنا گہرا ہو، امیدوں کے سمندر میں تلاطم آتے رہتے ہیں، سفینے ڈوبتے بھی ہیں سفر پھر بھی نہیں رکتا، مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر ملاح نہیں تھکتا، وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے، وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے مگر چکی کے پاٹوں میں بہت باریک پستا ہے، جب اس کے رحم کا ساغر جوش کھاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے رحم کی طرف اشارہ ہے، جب اس کے رحم کا ساغر جوش کھاتا ہے، قہر کھاتا ہوا سورج یکایک کانپ جاتا ہے، ہوا اٹھتی ہے لہرا کر گھٹا سجدے میں گرتی ہے، ہوا اٹھتی ہے لہرا کر گھٹا سجدے میں گرتی ہے، جہاں دھرتی سرکتی ہے وہیں رحمت برستی ہے۔ یہ شعر جو ہے ہمیں تھوڑی سی تسلی دے رہا ہے۔ شاعر اس میں اللہ رب العزت کی رحمت کو اور اللہ رب العزت کے انصاف کو اس نے بیان کیا ہے۔ اور دوستو حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ امید رکھنا چاہیے کہ ہر اندھیرے کے بعد سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی صبح نمودار ہوتی ہے، اور اندھیرے چھٹتے ہیں اور اجالا آتا ہے۔ ایسے ہی ہم ابھی اندھیرے میں ہیں
لیکن اس اندھیرے کے بعد ایک اجالی صبح آنے والی ہے۔ انشاءاللہ یہ اندھیری گھٹا جو ہے، یہ گھٹاؤں کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں انشاءاللہ چھٹیں گے، اور اس کے بعد ایک روشن صبح طلوع ہوگی۔ لیکن دوستو، اللہ رب العزت نے دنیا کو دار الاسباب بنایا۔ یہ دنیا جو ہے بغیر سبب کے نہیں چلنے والی۔ سبب ہوگا جبھی اللہ رب العزت اس سبب کے مطابق نتیجہ برآمد کرتے، نتیجہ نکالتے ہیں۔ جب تک سبب نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ رب العزت کی عادت نہیں ہے کہ وہ نتیجہ ظاہر کرے۔ اللہ کی قدرت الگ چیز ہے۔ اللہ تو اتنا بڑا قادر ہے کہ وہ بغیر باپ کے بھی بچہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی عادت نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ اللہ رب العزت دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ میری قدرت کتنی بڑی ہے کہ میں بغیر باپ کے بھی بچے کو پیدا کر سکتا ہوں۔ لیکن سنت جس کو عادت کہتے ہیں اللہ کی یہی ہے کہ جب انسان سبب اختیار کرتا ہے، وہ چاہے جو کو بھی ہو، یعنی چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے اس کا نام عبداللہ ہو چاہے سیتا رام ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس نے سبب اختیار کیا تو اللہ رب العزت کی عادت ہے کہ اس کے سبب میں اللہ رب العزت جو اس کا نتیجہ ہوتا ہے اس کو برآمد کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے سبب کو اختیار کرنا ہے۔ سبب کیا ہے؟ دیکھیے دوستو، ہم 73 سالوں میں، جب سے ملک آزاد ہوا ہے، 73 سالوں میں ہم اگر غور کریں تو ہم بغیر کسی پلاننگ کے ہی اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ کوئی پلان نہیں، بس زندگی ایسے گزر رہی ہے، بس جا رہی ہے، ہمارا کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ یعنی ہمارا فیوچر کیسا ہونا چاہیے، اور ہم جس دیش میں رہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، اس دیش کا، اس ملک کا فیوچر کیسا ہونا چاہیے، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی سبب نہیں۔ بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات پر تکیہ کر کے بیٹھ گئے کہ جو سب کا ہوگا وہ ہمارا ہوگا، جو معاملہ سب کے ساتھ اللہ رب العزت کرے گا وہی معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ نہیں دوستو، اللہ رب العزت کسی کو، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، بغیر سبب کے اس کو کوئی بھی نتیجہ نہیں دیتا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو۔ ہمارے اندر ان 73 سالوں میں آپ اگر غور کریں گے تو ہم نے بہت سارے سبب کو چھوڑے۔ ہمارے اندر آپس میں اتنا انتشار ہے، اتنا اختلاف ہے کہ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر، اپنے ہم مسلک علماء کے اندر اتنا اختلاف ہے کہ اس اختلاف کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اور یہ اختلاف ہی ہم کو اس نتیجے تک لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آج جو ہندوستان کے حالات ہیں، یہ ہندوستان کے حالات بعینہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے ملتے جلتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں ان حالات میں کیا کیا تھا، تو وہ سبب اور وہ چیز ہمارے اندر نہیں پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو وحدت کی تلقین کی، اتحاد کی اور خدمت کی۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائی اور مکی زندگی کے اندر مسلمانوں کو سکھلائی۔ مکی زندگی جہاں مسلمان بالکل اقلیت میں تھے اور کافر اور مشرک جو ہے بالکل اکثریت میں تھے، مسلمانوں کے پاس کوئی بھی ہتھیار، کوئی بھی ساز و سامان کچھ بھی نہیں تھا، یعنی مال کے اعتبار سے اور ساز و سامان کے اعتبار سے بھی مسلمان بالکل کم درجے کے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں بھی اپنے صحابہ کو 3 باتوں کی تلقین کی۔
نمبر 1 وحدت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کو صحابہ کرام کے دلوں میں اس طریقے سے بٹھا دیا تھا، اللہ سے ایمان کو اس طریقے سے بٹھا دیا تھا کہ آپ مکی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ صحابہ کرام کا ایمان اللہ رب العزت کی ذات سے کتنا مضبوط تھی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقین کے کتنے بڑے پہاڑ تھے۔ کافر کی حالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نعوذ باللہ طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام و نشان کو مٹانے کے لیے میٹنگ ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کے لیے طرح طرح سے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کافروں نے اسی پر بس نہیں کیا کہ چلو مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے پاک ہو گیا نعوذ باللہ، یعنی ان کو تو یہی چاہیے تھا نا کہ مکے سے آپ نکل جائیں، یہاں اپنے مشن کو نہ پھیلائیں، لیکن ان کو چین نہیں آیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے 100 سرخ اونٹ انعام کا اعلان کر دیا، کہا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ 100 سرخ اونٹ بہت بڑے، بہت قیمتی، آج کروڑوں کی رقم بنتی ہے ان کی، بلکہ کروڑوں سے بھی زیادہ کی رقم بنتی ہے، معمولی رقم نہیں تھی وہ۔ اتنی رقم کا لالچ دے کر کافروں نے لوگوں کو یہ کہا کہ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو ہم 100 سرخ اونٹ انعام میں دیں گے۔ لوگ اس انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے سارے راستوں پر پھیل گئے۔ تاریخ میں ایک شخص جس کا نام سراقہ ابن جوشم آتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے جانے والے راستے پر دیکھ لیا اور اپنے گھوڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ بھی گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ پیچھے دوڑ آ رہی ہے اور سراقہ ابن جوشم جو ہے میرے قریب پہنچ چکا ہے اور مجھ کو ہو سکتا ہے گرفتار کر کے لے جائے، بتائیے بے سر و سامانی کی حالت ہے۔ آج مکے سے نکلے ہیں، مدینہ پہنچ پائیں گے بھی یا نہیں اس کی خبر بھی نہیں ہے، ہاتھ میں کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، کوئی ساز و سامان بھی نہیں ہے، بے سر و سامانی کی حالت ہے، اور یہ دل میں امید بھی نہیں ہے کہ مدینہ صحیح سلامت پہنچیں گے بھی یا نہیں، یہیں سے گرفتار کر لیے جائیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو بلایا اور کہا سنو، تم مجھے گرفتار کرنے آئے ہو، میں تم کو ایک آفر دیتا ہوں، آفر۔ سراقہ نے کہا کیا؟ کہا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایران کے بادشاہ کسریٰ ابن ہرمز کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ کیا کہا؟ ایران کے بادشاہ کسریٰ ابن ہرمز کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ بتائیے حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی ہے؟ مکے سے ڈر کر نکل رہے ہیں، مدینہ پہنچیں گے بھی یا نہیں اس کی بھی خبر نہیں، کوئی ساز و سامان نہیں آدمی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بادشاہ کے کنگن کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کی قیمت پورا عرب بھی اگر ادا کرنا چاہے تو نہیں ادا کر سکتا۔ سراقہ حیران اور کہا آپ کسریٰ ابن ہرمز کے کنگن مجھے پہنائیں گے؟ کہا ہاں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ کسریٰ ابن ہرمز کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ سراقہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ جائیے اور مجھے تحریر لکھ کر دیجئے، اور مجھے لکھ کر دیجئے کہ آپ
کسرا ابن ہرمز کے کنگن میرے حوالے کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ ان کو لکھ کر دے دو. سراقہ چلا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی اور اتنا یقین سے کہنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہو گئی. بتائیے اتنی بے سر و سامانی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی پیشین گوئی کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر نہیں کہ میں مدینہ صحیح سلامت پہنچوں گا یا نہیں، لیکن اتنا بڑا آفر اور اتنی بڑی پیشین گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر نے سراقہ ابن جوشم کو بلا کر وہ کنگن ان کے حوالے کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنا بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں رکھا تھا، بلکہ صحابہ کرام کا بھی بھروسہ اللہ کی ذات پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت ایسے دل میں بٹھا دی تھی کہ کوئی بھی صحابی کچھ بھی ہو جائے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، لیکن اللہ کی وحدانیت میں فرق نہیں آتا تھا. اور دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں بیٹھائی تھی وہ اتحاد و اتفاق تھا. کوئی کیسا بھی کسی بھی قوم کا ہو یا کسی بھی قبیلے کا ہو، وہ صحابہ کرام کے اس اتحاد و اتفاق کو توڑ نہیں سکا. طرح طرح سے سازشیں بھی کی گئی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہم ایسا شیر و شکر کر دیا تھا کہ کسی بھی دشمن کی چال کبھی کامیاب نہیں ہوتی تھی. آج ہماری حالت دیکھ لیجئے، مسلمان ہیں، دوستوں بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. اپنا مسلمان بھائی ہے. ابھی ایک جگہ سے فون آیا، بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہے تھے مولانا ہمارے بلڈنگ میں درس قرآن ہو رہا تھا اور بہت سالوں سے ہو رہا ہے. میں اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہم غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کو کیا ہونا چاہیے تھا اور ہم کیا بنتے جا رہے ہیں، اور یہ جو حالات پیش آئے ہیں اسی کا نتیجہ ہے. کہاں برسوں سے درس قرآن ہو رہا ہے مکان میں، اور تقریباً 40-50 آدمی جو ہے اس میں شریک ہوتے ہیں. مسجد والوں کو پتہ چل گیا کہ یہاں بلڈنگ میں درس قرآن ہوتا ہے. انہوں نے اسی بلڈنگ میں جس دن وہ درس قرآن کر رہے تھے اسی دن اپنا درس قرآن جاری کر. اب ان لوگوں کو تو پتہ چل گیا کہ بھائی ہم پہلے سے کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ پھر یہاں درس قرآن کرنا چاہتے ہیں اور اسی دن رکھنا چاہتے ہیں. وہ سمجھ گئے کہ یہ جوڑنا نہیں چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم سنیچر کے دن رکھتے تھے، ہم اتوار کے دن رکھیں گے. اس کو جو پہلے سے کرتے آ رہے تھے اس میں انہوں نے کہا ہمیں کوئی جوڑ توڑ نہیں چاہیے، ہم تو جوڑنا چاہتے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہو تو کر لیں، ہم یہ درس قرآن جو ہے اتوار کے دن کریں گے. بات ختم ہو گئی نا. لیکن کیا ہوا، انہی میں سے کوئی آدمی جا کر پولیس میں FIR درج کر دیا کہ صاحب کھلا بلڈنگ میں اتنے سالوں سے لوگ اتنے بجے اکٹھا ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا پلاننگ کرتے ہیں، ذرا آپ ان کی جانچ کیجیے. کسی نے کہا کوئی سیتا رام آیا تھا کہنے کے لیے؟ بتائیے. ارے کسی سیتا رام نے جا کر FIR درج کی ہے؟ نہیں، عبداللہ نامی شخص نے جا کر FIR درج کی ہے کہ جا کر اس کی چیکنگ کیجیے، جانچ کیجیے کہ وہاں کیا پلاننگ ہو رہی ہے. یہ حال ہے ہمارے اتحاد کا. کیسے سکسیز ہوں گے، کیسے کامیابی قدم ہمارے چومے گی؟ کیا حال ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کا؟ آپس میں اتنا دشمنی، اتنا اختلاف. کہاں جا رہی ہے امت بھائی؟ ہم کہاں جائیں گے؟ اگر یہ مصیبت ہمارے سر نہیں آئے گی تو کس کے سر جائے گی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتحاد و اتفاق ایسا پیدا کیا صحابہ کرام کے دل میں کہ کوئی بھی دشمن کبھی بھی ان کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہوا. لیکن آج ہمارا مسلمان بھائی دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں یعنی آپس میں اختلاف اور آپس میں اتنی دشمنی. اس لیے دوستو ان حالات میں سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. اتحاد. کسی بھی مسلک کا ماننے والا اپنے مسلک پر بے جھجک عمل کرے ہو، لیکن جہاں ہمارے دین کی یا اسلام کی کوئی بات آئے اس پر ہم متحد ہو جائیں. اگر ہم اپنے اندر اتحاد اتفاق پیدا کر لیں گے تو دشمن اپنی چال میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ دشمن ہمارے اختلاف کی وجہ سے، ہمارے آپسی انتشار کی وجہ سے ہی اتنا کامیاب ہوا. اگر ہم دشمن کو اتنا موقع نہ دیتے، یہ ملک تو ہمارا ہے نا، اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے اپنی جان کو قربان کیا ہے. توپوں کے منہ پر بیٹھ کر ہم نے توپوں کو سلامی دی ہے، اپنے جسم کے چیتھڑے اڑوائے ہیں، اور اسی ملک میں رہنے کے لیے ہم سے آدھار کارڈ مانگا جا رہا ہے کہ آپ بتائیے آپ اس ملک کے باشندے ہیں کہ نہیں. کیا ہے بھائی؟ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اکابر اور ہم سے پہلے جو لوگ تھے، انہوں نے اس دیش کے لیے، اس ملک کے لیے کتنی قربانی دی ہے ملک کو آزاد کرانے کے لیے. اور ہمیں ہی آج اس ملک میں رہنے کے لیے ہم سے پروف مانگا جا رہا ہے کہ بتائیے آپ اس ملک کے واسی ہیں کہ نہیں، دیش واسی ہیں آپ اس ملک کے، آپ اس ملک کے رہنے والے ہیں یا نہیں. بتائیے. ایک صاحب تو کہنے لگے، مطلب غیر مسلموں میں سے لیڈر ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں آیتیں جو ہے نا کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، اور مطلب اپنے اسپیچ میں، اپنے بیان میں غیر مسلموں کو جو اسپیچ دے رہے تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان دے رہے تھے. وہ اسپیچ میں کہہ رہے تھے، میں سن رہا تھا اس کو، کہہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا جو قرآن ہے، اس قرآن میں آیتیں ایسی ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ مار دو، یعنی غیر مسلموں کو جہاں پاؤ مار دو. بتائیے، اس ملک پر ہم نے حکومت 850 سال تک کی ہے. کتنے سال تک؟ اگر یہ مطلب ہمارے پہلے مسلمان بادشاہ اگر سمجھ گئے ہوتے جو آپ سمجھ رہے ہو، جو آج اسپیچ دے رہے ہو نا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر یہی مطلب وہ بادشاہ سمجھ جاتے تو بتائیے تم اقلیت میں ہوتے یا ہم اقلیت میں ہوتے؟ سوچو، اگر یہی مطلب جو آپ بیان کر رہے ہو نا ہمارے بادشاہ سمجھ لیے ہوتے تو آپ اکثریت میں نہیں ہوتے. آج آپ اکثریت میں ہیں تو اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے پچھلے بادشاہوں نے، یا جنہوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے 850 سال تک، ان کو یہ مطلب سمجھ میں نہیں آیا جو آپ سمجھ رہے ہو. ارے ہم نے تو اس وطن کو، اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا دیا تھا. اس سونے کی چڑیا بننے کی وجہ سے انگریز کی نظر اس ہندوستان پر پڑ گئی تھی. اگر سونے کی چڑیا نہ ہوتی تو انگریز اس طرف نظر بھی نہیں کرتا. ہم نے تو اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا، اور آج ہمیں اس ملک میں رہنے کے لیے آپ پروف مانگ رہے ہو. سوچے ذرا دوستوں. لیکن کمی تو ہماری بھی ہے دوستوں سے. ہم نے جیسا پیغام مسلمانوں کو، یعنی عام مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو جیسا پیغام ہم کو پہنچانا چاہیے تھا، وہ پیغام ہم نے ان تک پہنچایا نہیں. جس طریقے سے ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے تھا ویسا برتاؤ ہم نے نہیں کیا. ہم اگر کوئی غیر مسلم ہو تو اس کے پاس بیٹھتے نہیں اور اس کے ساتھ کبھی مل کر کھانا نہیں کھاتے. لیکن ہمارے ایسے ایسے اکابر، ایسے ایسے بزرگ گزر چکے ہیں اس دنیا سے
جو بالکل بلکہ بھنگیوں کی پلیٹ میں بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا. یہ جو نچلے طبقے کے غیر مسلم ہیں، دلت لوگ، دوستوں میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ برہمن واد سے اتنا پریشان ہیں کہ اگر ہم تبلیغ کے ذریعے سے ذرا سی ان پر محنت کر دیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ برہمن واد ہم کو کس سمت لے جا رہا ہے. وہ اس دور کو جھیل چکے ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے گا، اور وہ اس چیز کے تلاش میں ہے کوئی ہم کو اچھی جگہ دکھا دے، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کر کسی اچھے مقام پر پہنچا دے. لیکن ہم اپنی دعوت کو کبھی بھی غیر مسلموں میں نہیں کرتے. دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کر جو ہے جماعت بنا کر جائیں. آپ کے ملنے جلنے والے جو لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، آپ ان سے صرف اخلاق سے، اچھائی سے اور اسلام کی صحیح تصویر آپ ان کے سامنے پیش کریں. اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کے بارے میں لوگوں نے جو شکوک و شبہات پیدا کر دی ہیں لوگوں کے دلوں میں، آپ ان شکوک و شبہات کو ان سے ختم کیجیے. ہم تو صرف جلسے کر لیتے ہیں اور جلسے جلوس کر کے جو ہے ختم ہو جاتا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کچھ اشعار پڑھ لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ اشعار کہہ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا اور ہم جنت کے مستحق بن گئے. غلط فہمی ہے دوستو. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں شعر کہنے سے ہم کو نجات نہیں ملنے والی ہے. یہ کافی نہیں ہمارے لیے. ہم نے ہری جھنڈیاں لگا دی، مقام کو سجا دیا، شہر کو سجا دیا اور سمجھ لیا کہ کافی ہو گیا. نہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیے. مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصیبتوں سے اور حالات سے آپ دیکھیے کہ کتنا دوچار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر ان مایوس کن حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دلوں میں اتحاد کی، اتفاق کی، وحدت کی اور خدمت کی، یہ تین جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دل میں پیدا کیا. اور اس کے نتیجے میں پتھر دل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ کر پتھر دل دشمن بھی موم ہو جایا کرتا تھا. آج ہمارے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان تو متنفر ہوتا ہی ہے، غیر مسلم بھی متنفر ہو جاتا ہے. ایک شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، پتہ نہیں کیوں آج میں جو کتاب پڑھ رہا تھا اس میں بہت سارے اشعار لکھے ہوئے تھے. ایسے ہی میں اس کو مطالعہ کرنے لگا، بہت اچھے لگے. تو ایک شعر اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے جو کہا نا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے اندر نہیں اپنایا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کا تذکرہ کر کے ہم نے سمجھا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا. یہ تو غلط فہمی ہے. اسی کو شاعر نے کہا ہے کہ میں تیرے مزار کے جالیوں ہی کے مدحتوں میں گم رہا، میں صرف زندگی بھر کیا کرتا رہا، نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی صرف تعریف کرتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں نہیں اپنایا، صرف تعریف کرتی رہی، تعریف کرتا رہا میں پوری زندگی. لکھتا ہے میں تیرے مزار کے جالیوں ہی کے مدحتوں میں گم رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. ہم تو صرف اسی میں لگے رہے اور دشمن ادھر کامیاب ہو گیا اور ہمارے چمن میں اس نے خزاں کا جال بچھا دیا، ان کو خبر بھی نہیں ہوئی. لکھتا ہے تیرے سور و بدر کے باب کو میں ورق الٹ کر گزر گیا. کیا کہا؟ یعنی غار ثور میں کیا ہوا تھا، غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا، بس میں پڑھا اور پڑھ کر صفحے کو پلٹ دیا. بس کیا ہوا، کیا اس عبرت، کیا نصیحت اس سے ملی، اس سے مجھے کوئی خبر لینا دینا نہیں، بس میں اس کو خالی پڑھتا رہا اور ورق کو الٹ دیا. کہہ رہا تیرے سور و بدر کے باب کو میں ورق الٹ کر گزر گیا،
میں صرف تیری حکایتوں کی روایتوں سے مزہ لیا. بہت اچھا شعر ہے. میں صرف تیری حکایتوں کی روایتوں سے مزہ لیا. اگر کوئی ضعیف حدیث یا موضوع اور من گھڑت حدیث اگر بیان کر دی جائے تو بہت واہ ملتی ہے، بہت اچھا بہت اچھا. لیکن اگر کوئی صحیح حدیث بیان کی جائے تو اس میں خاموشی چھا جاتی ہے. یعنی جتنا بھی آپ غلط بات بیان کریں گے لوگوں کی واہی آپ کو ملتی جائے گی. لیکن جہاں آپ نے صحیح حدیث بیان کی یا صحیح بات بیان کی وہاں چپ، کوئی تعریف نہیں، کوئی رسپانس نہیں اور کوئی بھی کمنٹس نہیں. وہی کہہ رہا ہے کہ میں صرف تیری حکایتوں کی روایتوں سے مزہ لیا. بس حکایتیں بیان کرتا رہا، جھوٹی سچی، اور اسی میں لوگوں کو خوش کرتا رہا میں. اور لکھ رہا ہے تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ، ایک ذرا سا بھی حصہ میری زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی پہلو میری زندگی میں روشن نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی پہلو سے میں اپنے آپ کو جگمگایا نہیں. وہی کہہ رہا میں تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکا. میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو میں نے سجا دیا. میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو میں نے سجا دیا. بس میں تو اسی میں خوش ہوں. میں نے جھنڈیاں لگا دی، میں نے لائٹیں لگا دی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش پر میں نے شہر کو روشن کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق میں نے ادا کر دیا. نہیں دوستو، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنائیں. بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندگی میں اپنائے ہوئے ہم کامیابی کی طرف نہیں بڑھ سکتے. یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے مسلمانوں سے کہ جب تک تم رسول کی زندگی کو نہیں اپناؤ گے اس وقت تک کامیابی تمہارے قدم نہیں چوم سکتی ہے. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سیرت کو اپنی زندگی میں اپنا لیا تھا. اس لیے صحابہ جہاں جاتے تھے وہ کامیاب ہوتے تھے. لیکن آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے پاؤں سے نعوذ باللہ روک دیا. بتائیے پھر کامیابی کیسے ملے گی؟ اس لیے ہمیں وعدہ کرنا پڑے گا اور یہ عہد کرنا پڑے گا کہ حالات کو بدلنے میں صرف انہی لوگوں کا ہاتھ نہیں بلکہ ہمارا بھی ہاتھ ہے. اس میں ہم نے جس طریقے سے اسلام کی صحیح تصویر اپنے اعضاء سے اور اپنے جسم سے اور اپنی زبان سے لوگوں کو پیش کرنی چاہیے تھی، وہ تصویر ہم نے صحیح لوگوں کے سامنے پیش نہیں کی. بتائیے اذان ہو رہی ہے ظہر کی، مغرب کی، اور ہم دکان پر بیٹھے ہوئے، ہم اپنے جسم سے خود تبلیغ کر رہے ہیں. ہم زبان سے تبلیغ کریں یا نہیں، لیکن ہمارا جسم یا ہمارا عمل خود ہمارے اسلام کی تبلیغ کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. اذان ہو رہی ہے، دکان پر بیٹھے ہوئے، نماز کے لیے نہیں آئے، مسجد میں نہیں آئے. اب کا بغل میں بازو میں غیر مسلم کی دکان ہے، اس نے دیکھا کچھ مسلمان جا رہے ہیں اور صاحب بیٹھے ہوئے. تو بتائیے ہمارے اس عمل سے، ہماری اس حرکت سے اس غیر مسلم کے دل میں اسلام کی کیسی رمق اور کیسی شبیہ ہم نے اس کے دل پر چھوڑ دی. کہ کوئی اسلام ایسا ویسا مذہب نہیں ہے، عمل کرو تو چلتا ہے، نہیں کرو تو تبھی چلتا ہے. یہ ہم نے اپنے عمل سے اس کافر کے دل میں اسلام کی ایسی شبیہ بیٹھائی. اس لیے دوستو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا پڑے گا. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اعلان ہے، آپ سن لیجئے، بہت اہم اعلان ہے. یہ اعلان ہے ممرا بنگالی اسلامی دینی کمیٹی کی طرف سے. آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ان کی ایک کمیٹی ہے، ہر سال جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں. اس سال بھی ان کی اسلامی دینی کمیٹی کی طرف سے، یعنی بنگالی اسلامی دینی کمیٹی کی طرف سے اتوار کے دن متل گراؤنڈ میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے.
مغرب بعد سے لے کر رات 10 بجے تک یہ پروگرام چلے گا. انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ اس دینی اجتماع میں جو ہے آپ لوگ ضرور شریک ہوں. اور ایک اہم اعلان اس میں یہ ہے کہ اس سال جو ہے ان لوگوں نے وہاں ایک فری میڈیکل کیمپ بھی رکھا ہے. میڈیکل جانچ فری میں ہوگی، وہاں ڈاکٹروں کی ٹیم آئے گی. آپ اگر اس کیمپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، فری میں، کوئی فیس نہیں ہے اس میڈیکل کیمپ میں جا کر جو ہے آپ اپنا جانچ یا جو بھی دوا لینی ہے آپ لے سکتے ہیں. اور اگر کسی کو بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے تو بلڈ ٹیسٹ کے لیے اس کو صبح 8 بجے جانا پڑے گا. نہیں کوئی بلڈ گروپ ہے کوئی یا بلڈ ٹیسٹ ہے کوئی، کچھ جانچ کرنی ہے بلڈ کی، تو بلڈ ٹیسٹ کے لیے سب سے پہلے اس کو رات میں نہیں، مغرب بعد نہیں، بلکہ صبح اتوار کے دن صبح 8 بجے متل گراؤنڈ میں پہنچ جائے، اس کا بلڈ جو ہے ٹیسٹ کر لیا جائے گا اور کوئی پیسہ کوئی فیس نہیں لگے گی. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور اس دینی اجتماع میں شریک ہو کر اس اجتماع کو کامیاب بنائیں. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.